بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة تستعمل حتى في اللغة على ثلاثة أوجه. حتیٰ کا جو حرف ہے حتیٰ، یہ لغت میں 3 وجوہ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ حرف جر، حرف استئناف، حرف عطف۔ حرف جر بھی استعمال ہوتا ہے، حرف استئناف بھی ہوتا ہے اور حرف عطف بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ الوجہ الاول تکون حرف جر وذلك فی موضعین، یہ کبھی حرف جر ہوتا ہے اور یہ 2 جگہوں میں ہوتا ہے۔ ان جاء بعدها مضارع منصوب كالامثلة السابقہ، کہ اس کے بعد اگر فعل مضارع منصوب آ جائے جیسے کہ گزشتہ مثالوں میں تھا، تو پھر اس وقت یہ حرف جر بنتا ہے۔ وفي هذه الحالة حتى حرف جر يجر المصدر المؤول من ان المضمرة والفعل بعدها۔ اس حالت میں حتیٰ جو ہے یہ حرف جر ہوتا ہے، یہ مصدر مؤول کو، جو مصدر مؤول ہوتا ہے ان مضمرہ سے اور اس کے بعد والے فعل سے، اس کو مجرور بناتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان جاء بعدها مفرد مجرور، کہ اس کے بعد مفرد آ جائے اور وہ مجرور آ جائے، جیسے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حتی حرف جر، مطلع اسم مجرور بحتی وعلامت جرہ الکسرہ، ٹھیک ہے۔ اور قولہ تعالی فذرہم فی غمرتہم حتی حین، حتی حرف جر، حین اسم مجرور بحتی وعلامت جرہ الکسرہ، تو اس کے بعد مفرد مجرور آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ حتی جو ہے یہ حرف جر کے معنی میں ہے۔ الوجہ الثانی تکون استئنافیتا یعنی ابتدائیہ، ای تکون حرفا تبتدأ بعدہ الجملہ، یعنی ایسا حرف ہو کہ اس کے بعد جملہ شروع ہو جائے۔ وتقطع ما قبلها من ناحیۃ الاعراب، اور ما قبل جو ہے وہ اعراب کے لحاظ سے اس کے سلسلے کو چھوڑ دیا جائے، اس کو قطع کر دیا جائے۔ وذلك فی موضعین، یہ 2 جگہوں میں ہوتا ہے۔ ان دخلت علی الجملۃ الاسمیہ، کہ نمبر 1 کہ یہ جملے اسمیہ پر داخل ہو جائے، جیسے حضر الضیوف حتی زید حضر، مہمان آ گئے حتیٰ کہ زید بھی آ گئے۔ تو حتیٰ یہاں پر حرف استئناف ہے، زید مبتدا مرفوع، خبر حاضر خبر مرفوع، مستقل ایک جملہ بن گیا اعرابی لحاظ سے۔ اور جریر کا قول ہے فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة اشکل، ٹھیک ہے، کہ حتیٰ جہاں یہاں پر حرف استئناف ہے، ما مبتدا مرفوع اور مضاف ہے، دجلة مضاف الیہ مجرور اور جر کی علامت فتحہ، اشکل یہ خبر مرفوع ہے۔ دوسری جگہ ان دخلت علی الجملۃ الفعلیہ المبدوء بفعل ماضی، اس وقت بھی یہ جملہ یہ حرف جو ہے یہ حرف حتیٰ جو ہے یہ استئنافیہ ہوتا ہے، ابتدائیہ ہوتا ہے، کہ جب جملے فعلیہ پر داخل ہو جائے اور وہ جملہ فعلیہ فعل ماضی سے شروع ہوتا ہو، جیسے قولہ تعالی کیا ہے وَمَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، واللہ عالم۔ اور اس کے بعد جو ہے حتیٰ جو ہے یہاں پر حرف استئناف ہے۔ وقولہ تعالی فصبروا علی ما کذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتیٰ حرف استئناف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوا ہے فعل ماضی سے، نسو اور اتاہم، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جگہ پر حتیٰ جو ہے یہ حرف استئناف ہے۔ وقولہ تعالی ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا، تو حتیٰ حرف استئناف ہے یہاں پہ۔ تیسری وجہ اس کا جو ہے وہ حرف عطف ہوتا ہے بمنزلہ واو کے، جیسے اکرمت الضیوف حتی الفقراء، میں نے مہمانوں کا اکرام کیا حتیٰ کہ فقراء کا بھی کیا، یعنی مہمانوں کا بھی کیا اور فقراء کا بھی کیا۔ الضیوف مفعول به منصوب وعلامت نصبه الفتحہ، حتى حرف عطف، الفقراء مفعول معطوف على الضیوف منصوب وعلامت نصبه الفتحہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے فا سببیہ،
فا سببیہ هي التي تدل على ان ما قبلها سبب في حصول ما بعدها۔ فا سببیہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس پر دلالت کر لے کہ اس کا ما قبل جو ہے وہ سبب ہے ما بعد کے حصول میں۔ نحو ذاکر فتنجح، ٹھیک ہے، تو فالمذاکرہ ہی سبب فی النجاح، مذاکرہ جو ہے سبق کا دہرانا یہ سبب ہے کامیابی میں۔ اس کا شرط کیا ہے؟ یشترط فیہا ان تسبق بنفی محض او طلب، یا تو نفی خالص نفی اس سے پہلے آیا ہو یا پھر طلب آیا ہو۔ نفی آیا ہو جیسے قولہ تعالی لا یقضى علیہم فیموتوا، فیموتوا الفا فا سببیہ حرف عطف مبنی علی الفتح، یموت فعل مضارع منصوب بان مضمرہ وجوبا وعلامت نصبی حذف النون لانہ من الافعال الخمسہ، واو الجماعہ یعنی جمع والا واو جو ہے ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فیلج النار الا تحلت القسم، کسی کے اگر 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے 3 بیٹے نہیں مرتے کہ وہ پھر اس کے بعد بھی جہنم میں داخل ہو جائے، یعنی جہنم میں یہ شخص داخل نہیں ہوگا الا تحلت القسم، مگر یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے قسم کہا ہے کہ سب کو داخل ہونا ہے، تو جیسے پل صراط پر سے گزرنا ہے وہ تو ہوگا، اس کے علاوہ اللہ پاک اس کو جہنم سے محفوظ فرمائیں گے۔ فیلجا الفا فا سببیہ حرف عطف مبنی علی الفتح، یلجا اس کے بعد فعل مضارع منصوب بان مضمرہ وجوبا وعلامت نصبی الفتح۔ تو یہ فا سببیہ جو ہے یہ بھی ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں پر یہ جو ہے اس کے بعد ان مضمر ہوتا ہے وجوبا، اور اس ان کی وجہ سے پھر فعل مضارع منصوب بنتا ہے۔ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے مغبرت قدما عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، ٹھیک ہے، کہ کسی بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود نہیں ہوتے کہ پھر اس کو جہنم کی آگ لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قولوں کا آپ کی بات لم یسأل زید فیجیبا، کہ زید سے سوال ہی نہیں کیا گیا تاکہ وہ جواب دے، لیس زید مہملا فیرسبا، زید محمل نہیں ہے کہ وہ پھر اس کا اہمال جو ہے وہ سبب بنے اس کے رسوب میں۔ ثانیاً الطلب یشمل الطلب 8 انواع، طلب جو ہے یہ 8 قسموں کو شامل ہوتا ہے، امر ہے، نہیں ہے، دعا ہے، استفہام ہے، عرض ہے، تحدید ہے، تمنی ہے، ترجی ہے۔ اب یہ سب چیزیں کیا ہے؟ الامر جیسے قول کا ذاکر فتنجح، یہ امر ہے کہ آپ سبق کو دہراؤ تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ فتنجح الفا فا سببیہ حرف عطف مبنی علی الفتح، تنجح فعل مضارع منصوب بان مضمرۃ وجوبا وعلامۃ نصبہ الفتحہ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت۔ قول الشاعر یا ناق سیری عنقا فصیحا الی سلیمان فنستریحا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے نہیں، یہ بھی طلب کی ایک قسم ہے، جیسے قولہ تعالی ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو فا آیا ہے یہاں پر فا سببیہ حرف عطف مبنی علی الفتحہ، یضلک فعل مضارع منصوب بیان مضمرہ وجوبا وعلامت نصبہ الفتحہ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتحہ فی محل نصب مفعول به۔ وقوله تعالی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، فیکید الفا فا سببیہ حرف عطف مبنی علی الفتحہ، یکید فعل مضارع منصوب بیان مضمرہ وجوبا وعلامت نصبہ حذف النون لانہ من الافعال الخمسہ، واو جماعہ ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل۔ قولہ تعالی لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، قولہ تعالی ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ اور اس کے بعد ہے دعا، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں ہے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہاں پر فلا یؤمنوا یہ محل استشہاد ہے، فلا یؤمنوا الفا فا سببیہ حرف عطف مبنی علی الفتح، لا حرف نفی مبنی علی السکون، یؤمن فعل مضارع منصوب بان مضمرہ وجوبا وعلامت نصبہ حذف النون لانہ من الافعال الخمسہ، واو جماعہ ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل۔ قولہ اللہم تب علی فاتوب،
استفہام یہ بھی طلب ہے، جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، فیضاعفہ الفاء فاء سببیہ حرف عطف مبنی علی الفتح، یضاعفہ فعل مضارع منصوب بیان مضمرہ وجوبا وعلامۃ نصبہ الفتحہ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا الہاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول بہ، وقولہ تعالی فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، حدیث پاک میں آتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ تو یہاں پر یہ جو فاستجیبہ ہے، فاعطیہ ہے، فاغفرہ ہے، یہ فعل مضارع منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے فا سببیہ آیا ہے جس کے بعد ان مضمر ہوتا ہے وجوباً۔ اسی طرح طلب کی ایک قسم عرض بھی ہے، ہوا طلب مع رفق ولین، رفق نرمی اور شائستگی کے ساتھ کسی سے کوئی چیز مانگنا ہے۔ وہ اداتہ الا، اور اس کی جو الفاظ ہیں وہ الا ہے، جیسے یبن الکرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوک فما رائن کمن سمع، وقولک الا تزورنا فنکرمک۔ اچھا، اس کے بعد تحدید ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے فتبصرا اور فنکرمک یہ افعال مضارعہ منصوب ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے فا سببیہ آیا ہے، اور وہ فا سببیہ جو ہے وہ اس کے بعد ان مضمر ہوتا ہے وجوباً۔ اسی طرح تحدید کے لیے بھی امر آتا ہے، ہوا طلب مع توکید، وہ طلب ہے توکید تاکید کے ساتھ، وحث کسی کو ابارنے برانگیختہ کرنے کے ساتھ، وہ اشہر ادواتی ہے، اور اس کی جو مشہور الفاظ ہیں وہ حلہ ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے فحلہ جلس فی بیت ابیہ و بیت امہ فینظر یہدی لہ ام لا۔ بخاری کی روایت ہے کہ یہ جو جس کو عامل ہم نے بنایا، جس کو ہم نے نوکر نگران بنایا مال حاصل کرنے پر، اور ان کو وہاں پر ہدیے ملے، یہ اپنے باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا، اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا، پھر یہ دیکھتا کہ اس کو ہدیے ملتے یا نہیں ملتے۔ تو گویا یہ اس کو اگر ہم نے گورنر بنایا، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ہم نے اگر اس کو کسی جگہ کا گورنر بنایا اور وہاں کا یعنی مال کا جمع کرنے والا بنایا ہے، لوگوں پر ان کو ذمہ دار بنایا ہے، تو وہاں پر جو ہدیے ان کو مل رہے ہیں وہ بھی اس کا حصہ اپنا نہیں بنتا۔ ایک آدمی آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بہت سارا مال لے کر آئے اور فرمانے لگے کہ دو طرح سے تقسیم کر دیا، کہنے لگے کہ یہ تو مال غنیمت میں سے ہے، عفن یعنی جو لوگوں سے مال جمع ہوا ہے ٹیکس سے اور ان سے لیا گیا ہے ان کے صدقات وغیرہ، یہ تو وہ مال ہے، اور دوسرا جو مال ہے یہ مجھے ہدیے ملے ہیں۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ قولک حل اسلمت فتدخل الجنہ، کسی سے آپ کہیں کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے کہ آپ پھر جنت میں داخل ہو جاتے۔ حل اتقیت اللہ فیغفر لک، آپ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے کہ آپ کی پھر بخشش ہوتی۔ وقد تستعمل لولا فی التحدید کحل، لولا بھی کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے تحدید میں کسی کو ابارنے کے لیے، جیسے حلہ استعمال ہوتا ہے۔ قولہ تعالی لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، اے حلہ ارسلت الینا، کیوں آپ نے ہماری طرف پیغمبر نہیں بھیجے تاکہ پھر ہم آپ کی آیات کی، آپ کی نشانیوں کی ہم پیروی کرتے۔ لولا انزل علیہ ملک، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، فیکون معہ نذیرا، تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ تمنی، اس کا کیا معنی ہے، ہوا طلب حصول الامر المستحیل، ایک مستحیل امر ہے اس کے حصول کی طلب کرنا، او ما فیہ عسر، یا ایسا کام کی جس میں مشکل ہو، وعاداتہ لیتا، اس کی جو الفاظ ہیں وہ لیتا ہے، جیسے قول المعسر لیت لی الف دینار فاتصدق، ایک تنگ دست آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس 1000 دینار ہوتے میں صدقہ کرتا۔ قولہ تعالی یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، قول الشاعر الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب۔ وقد تأتی لو بمعنی لیتا، لو بھی کبھی کبھار لیتا کے معنی میں آتا ہے، فینصب المضارع فی جوابها، جیسے قولہ تعالی لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہر جگہ میں فنتبرأ فنکون یہ فعل مضارع منصوب ہے، اور اس کے نصب کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فا سببیہ آیا ہے، اس فا سببیہ کے بعد ان مضمر ہوتا ہے وجوباً۔ اسی طرح ترجی ہے، ہوا طلب الامر المتوقع الحصول، اس امر کا طلب کرنا کہ جس کا حصول متوقع ہو، اور اس کی جو ادات ہے وہ لعل ہے، جیسے لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، یہ فرعون کا قول تھا۔ وقولہ تعالی لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکرى، ٹھیک ہے، فاطلع اور فتنفع یہ دونوں فعل مضارع منصوب ہے، وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فا سببیہ آیا ہے، اور اس فا سببیہ کے بعد ان مضمر
ہوتا ہے وجوباً۔ یہ واو معیت ہے، اس کے بعد یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہمارے ہاں، تو انشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔